बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। फ़तह मक्का का दिन असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए नहायत खुशी का दिन था। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्दो सना और शुक्र अदा कर रहे थे और इंतहाई खुश थे। आज मुसलमान उस मक्का में कदम रख रहे थे जहां वो छुपकर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, और उस मक्का में वापस आए थे जहां से छुपकर जान बचाकर वो गए थे, और उस मक्का में दिन की रोशनी में वापस आए थे जहां रात के अंधेरे में वो गए थे। उस मक्का में वापस आए थे जहां मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। किसी को तपती रेत पर लटाया जाता तो किसी को कोड़े मारे जाते, किसी को नेज़े मारकर शहीद कर दिया जाता तो किसी के मुंह में जलता हुआ कोयला रख दिया जाता। आज के दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी शानो शौकत के साथ मक्का में दाखिल हो रहे थे। आज असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घरों को देख रहे थे और अपनी उन गलियों को देख रहे थे जहां उनका बचपन गुजरा था, और जहां वो बैठकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना करते थे। एक वक़्त था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार मुशरकीन मक्का से डरा करते थे, और एक आज का दिन था जब मुशरकीन मक्का डर कर अपने घरों में छुपे हुए थे। मगर ये सब कैसे हुआ? कैसे ये फतह मुसलमानों का मुकद्दर बनी? कैसे मुशरकीन की कमर टूटी? ऐसी कौन सी गलती हुई उनसे जिसने इन्हें घरों में बंद करके रख दिया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फतह मक्का, बैत रज़वान और सुलह हदैबिया का वाक़या बयान करेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 जानिसार असहाबाए कराम उम्रे की नीयत से मक्का के इंतहाई करीब पहुंच चुके थे, लेकिन मुशरकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रे की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उनसे बातचीत के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा गया तो मुशरकीन ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्रा करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इनकार कर दिया और इसी बातचीत में 3 दिन लग गए। इधर इस्लामी लश्कर में किसी ने अफवाह फैला दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हुए और तमाम असहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बैत ली कि अब जंग करके ही वापस जाएंगे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खून का बदला लेकर ही वापस जाएंगे। हालांकि मुसलमानों का जंग का कोई इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ उम्रा करने की नीयत से आए थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ पर तमाम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत की और दूसरे हाथ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से भी बैत कर ली, और जो जो इस बैत में शामिल हो रहा था अल्लाह ताला उससे राज़ी हो रहा था। इतनी देर में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वापस आ गए और वो खुद भी इस बैत में शामिल हो गए, और इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। दोस्तों, ये बैत इसलिए भी अहम थी कि अल्लाह ताला खुद इस बैत करने वालों पर राजी था। इधर इस बैत की खबर मक्का में पहुंच गई कि मुसलमान अब जंग करके ही वापस जाएंगे। मुशरकीन मक्का डर गए और एक शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत और सुलह करने के लिए भेजा। उनको ये फिक्र लग गई थी कि मुसलमान मक्का पर कब्जा ना कर लें, लेकिन मुसलमान तो सिर्फ उम्रे की नीयत से आए थे। वो शख्स जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो बातचीत के लिए उसने अपनी शराइत बयान करना शुरू की। पहली शर्त ये है कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे और इसी तरह वापस चले जाएंगे। अगले साल आप उम्रे के लिए आएंगे और अपने साथ हथियार नहीं लेके आएंगे, सिर्फ तलवारें होंगी और वो भी नियाम में, और इस दौरान आपका क़याम 3 दिन का होगा। हम मक्का खाली कर देंगे। वो बोलता जा रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सुन रहे थे। दूसरी शर्त ये है कि 10 साल तक दोनों फरीकैन में कोई जंग नहीं होगी, और इस मुआहदे में अरब का कोई भी कबीला किसी भी फरीक के साथ शामिल हो सकता है।
اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر قریش کا کوئی بھی آدمی اپنے قبیلے والوں سے بھاگ کر اپنا دین بدل کر اگر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کریں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ سیدھی سیدھی ایک ناانصافی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غصے میں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر سب خاموش ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرط بھی مان گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ کہا لکھو محمد الرسول اللہ۔ اس شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھنے لگے تو اس نے اعتراض کیا اور کہا اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا تو آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی اور نہ ہی یہ صلح کا کوئی تصور ہوتا، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عبادت مٹانے کا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ الفاظ مٹائے اور دوبارہ عبارت لکھوائی۔ ابھی یہ معاہدہ چل ہی رہا تھا کہ ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں آ گئے۔ یہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ مشرکین نے انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو وہاں دیکھ کر سہیل بن عمرو وہاں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ پہلا مسلمان ہے جو ہمارے ہاں سے آپ کے پاس آیا ہے، لہٰذا اسے واپس کیجیے اور میں اسے اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤں گا۔ آپ نے اسے بہت کہا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ سب دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جندل سے فرمانے لگے اے ابو جندل صبر اور ہمت سے کام لو، اللہ تم پر اور تم جیسے اور مسلمانوں پر کشیدگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ اس معاہدے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سر منڈوایا اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سر منڈوانے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا۔ پھر جب سب مسلمان وہاں سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سہیل بن عمرو جو یہ معاہدہ لکھ رہے تھے بعد میں وہ خود بھی مسلمان ہو گئے تھے اور اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ غزوہ رمضان المبارک سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں یہ بات واضح درج تھی کہ عرب جو مرضی قبیلہ لکھی گئی شرائط پر جس مرضی فریق سے الحاق کر سکتا ہے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش مکہ کی طرف سے اور بنی خزاع کا قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہو گیا، جبکہ ان دونوں قبیلوں کی بہت پرانی دشمنی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ بنی بکر کے ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو بنی خزاع کے ایک شخص نے اسے پکڑ کر مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ دشمنی تو ان میں پہلے ہی تھی، لہٰذا انہوں نے قریش مکہ سے مدد مانگی اور سب نے مل کر ایک رات بنی خزاع پر دعویٰ بول دیا اور سب کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس طرح قریش مکہ نے اس صلح کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد وہ اپنے سردار ابو سفیان کے پاس چلے گئے اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ ان کی سب باتیں سن کر پہلے تو اس نے انہیں ڈانٹا، پھر اس کے بعد وہ اپنے غلام کے ساتھ مدینہ کی طرف چل نکلا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سارے واقعے کا پتہ چل چکا تھا اور ابو سفیان کے آنے کی بھی خبر مل چکی تھی۔ وہ مدینہ میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئے سرے سے معاہدے کی درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ نے بھی اس بات سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے بھی باری باری سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔
ادھر ابو سفیان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ کا حکم دے دیا، لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ کدھر جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ اس کے بعد ارد گرد کے گاؤں والوں کو بھی پیغام بھیجا کہ رمضان الشریف کا مہینہ مدینہ میں گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی قریبی صحابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو خط لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ مدینہ میں بہت زوروں شوروں سے جنگ کی تیاری چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں، اور یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا کہ وہ مکہ پہنچائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو روکنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روکا اور خط کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، لہٰذا خط مجھے واپس کر دو۔ اس نے وہ خط دے دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے جو کہ مکہ میں رہتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی انصار یا مہاجرین پیچھے نہیں رہا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ سفر کے دوران کئی اور قبائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور اس سفر میں روزے کی بھی چھوٹ مل گئی، یعنی جو چاہے رکھے اور جو چاہے بعد میں رکھ لے۔ جب یہ لشکر مکہ شریف کے قریب پہنچا تو رات ہو چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں خیمے لگانے کا حکم دیا، اور ہر ایک خیمہ دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر لگا ہو، اور رات کو ہر خیمے میں آگ روشن کی جائے۔ اس رات جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دیکھا تو دور دور تک انہیں آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر مکہ کے سردار ابو سفیان اسی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، کیا تم اب بھی نہیں مانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو سفیان کو اونچی جگہ کھڑا کیا تاکہ وہ مسلمانوں کو پوری طاقت کے ساتھ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عام معافی کا اعلان کر دیا اور کہا، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے یا ہتھیار نہ اٹھائے، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ جس مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے، آج پوری طاقت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی یہ حکم کر دیا گیا تھا کہ کسی ناحق کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا، اب ہمارے بھائی کے بیٹے کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور جب وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو کعبے کا دروازہ بند تھا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، کیونکہ کعبے کی چابی بہت سالوں سے ان کے خاندان کے پاس ہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے چابی کا پوچھا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابی چھین لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کعبہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی جائے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل تمہارے ہی خاندان کے پاس رہے گی۔ اس پر عثمان بن طلحہ کو ایک بات یاد آ گئی اور وہ غم زدہ اور شرمندہ ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، پر عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے منع کر دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دن آئے گا اور تم دیکھو گے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی،
اور میں जिसे चाहूंगा इसे दूंगा। इस पर उस्मान बिन तलहा ने कहा, इस दिन तमाम कुरैश मक्का हलाक हो चुके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े पुरअतमाद लहजे में कहा, नहीं, बल्कि इनका सर बुलंद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक पर उनकी आंखें नम थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए और सारे बुतों को काबे से निकाल कर बाहर फेंकवा दिया और सारे बुतों को तोड़ दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, बिलाल काबे की छत पर चढ़ो और अजान दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो पुरजोश अंदाज में काबे की छत पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से अजान देने लगे। दूसरी तरफ अंसारों महाजिरीन मुस्कुरा रहे थे और अल्लाह के वादे को पूरा होते देख रहे थे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मक्का वालों को जमा किया और आम माफी का ऐलान करते हुए कहा कि सब अपने अपने बुतों को तोड़ दो। और फिर तमाम असहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी कहा कि जाओ और सहराए अरब में जितने भी बुत मौजूद हैं उन सब को तोड़ डालो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन मक्का शरीफ में रहे और तौहीद की खुशबू फैलाने के बाद वापस मदीना लौट गए।